برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکمہ کتابہ المبین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج 21 رمضان کا دن، شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن۔ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس کائنات میں جہاں جہاں بھی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ علی وہ شخصیت ہے کہ جن سے صرف مسلمان محبت نہیں کرتے۔ علی مولا کائنات ہیں، مشکل کشائے کائنات ہیں۔ ان تمام انسانوں کی بارگاہ میں، ان تمام جنات و فرشتوں کی بارگاہ میں کہ جو مولا سے محبت کرتے ہیں، مولا کے عاشق ہیں، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے چینل کی طرف سے، اور جمیع مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی نیابت میں ہم اپنے وقت کے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مولا کائنات ایسی ذات کے جن کی ذات کو اور جن کی اخلاق و کردار کو لفظوں کی قید میں لانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک لوگ علی کے کردار پر، علی کی شجاعت پر، علی کے علم پر بات کر رہے ہیں۔ آج تک لوگ علی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فقط کوشش کر رہے ہیں، کامیاب کوئی نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ کردار و عظمت کا ایسا بلند و بے کراں سمندر ہے کہ کوئی انسان اپنی ایک زندگی میں اس کی مکمل غوطہ زنی کر نہیں سکتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ علی مولا کائنات ہے، علی پوری کائنات کے مولا ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ آج تک سائنس اس بات کو جان نہیں سکی کہ کائنات مکمل ہے کتنی، اور یہ کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کائنات میں مخلوقات کتنی ہیں، اور اس کائنات میں سانس لینے والے کتنے ہیں، مگر وہ سب جہاں جہاں بھی کہیں سانس لینے والے ہیں ان سب کا مولا میرا مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے اپنے کلام کی ابتدا ہی یہیں سے کی، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جو کائنات کا رب ہے، اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تمہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جہاں وہ رب العالمین ہے، اس کا رسول رحمت للعالمین ہے، تو رسول کا وصی بھی پوری کائنات کے لیے مشکل کشا، پوری کائنات کے لیے مولا ہے۔ اور وہ کیسے مولا ہے کہ جسے ولایت میں اللہ نے شریک کیا اپنی ولایت میں، اور اللہ نے بتایا کہ ایک میں مولا ہوں، ایک رسول مولا ہے، اور ایک علی مولا۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے۔ اور کیا کہنے اس علی کی عظمت کے کہ آج تک انسانیت سلام کر رہی ہے اس در پر، کہ جس نے بھی ذرا سی معرفت پا لی وہ علی کی شخصیت سے محبت کیے بغیر رہ نہ سکا۔ یہ ایسی شخصیت کہ جس کا ہر پہلو مکمل ہے، ہر پہلو روشن ہے، ہر پہلو عظمت لیے ہوئے، ہر پہلو فہم و فراست لیے ہوئے۔ جنگ کے میدان میں میرے مولا جنگجوؤں کے لیے آئیڈیل ہے، علم کے میدان میں میرے مولا طالب علموں کے لیے آئیڈیل ہے، اخلاق کے میدان میں میرے مولا با اخلاق بننے کی آرزو رکھنے والوں کے لیے آئیڈیل ہے، معاشرت کے لحاظ سے معاشرے میں
جو معاشرے کو بہتر بنانے کی صحیح رکھتے ہیں، ان کے لیے میرے مولا آئیڈیل ہے۔ اور اگر کوئی حکمرانی سیکھنا چاہے تو علی جیسا حکمران نہیں، علی جیسا حکمران نہیں ہے کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ مجھے شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یعنی ایسا حکمران جو اتنا عادل ہے کہ اس کی شدت عدل سے حسد کر کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا، جان سے مار دیا، اس کی جان لے لی اور میرے مولا کو شہید کر دیا۔ 21 رمضان کا دن، آج کا دن کہ جب مولا ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ کسی انسان کے پاس وہ الفاظ نہیں کہ علی کی شخصیت پر بات کر سکے، اور اس مختصر ترین وقت میں تو بالکل بھی نہیں، ممکن نہیں۔ ہماری سانس بھی اگر ذکر کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا، اور پوری دنیا کی، پوری کائنات کے درخت اگر قلم بن جائیں اور پوری کائنات کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ کی باتیں لکھی نہیں جا سکتی، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ وہ اللہ کی باتیں کون سی باتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی باتیں جو اللہ نے کہا کہ ختم نہیں ہو سکتی، کہ پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور پوری کائنات کے دریا سیاہی بن جائیں، تو وہ مدحت محمد وآل محمد ہے کہ جو لکھی نہیں جا سکتی، جو ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہماری اوقات نہیں، ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں۔ پوری کائنات سلام پیش کر رہی ہے کیونکہ مولا کائنات ہے، پوری کائنات پہچانتی ہے۔ کون ہوگا وہ بدبخت جو علی کو نہیں پہچانے گا؟ ہمارا سلام ہو میرے مولا کی عظمت پر کہ کیونکہ مولا کائنات ہے اس لیے پوری کائنات احسان مند ہے علی کی، پوری کائنات پہچانتی ہے علی کو۔ اگر نہ پہچانتی ہوتی تو سورج پلٹ کر نہ آتا، اگر نہ پہچانتی ہوتی تو جانور آپ کے ایک اشارے پر آپ کی طرف دوڑے چلے نہ آتے، اگر نہ پہچانتی ہوتی تو ہرنی اپنا بچہ دینے خود نہ لے کر آتی، اگر نہ پہچانتی ہوتی تو درخت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ نہ پڑھتے۔ پوری کائنات پہچانتی ہے علی کو، پوری کائنات پہچانتی ہے ان ہستیوں کو، محمد وآل محمد کو۔ یورپ میں ایک رائٹر تھا، اس نے مولا کائنات کی زندگی کے بارے میں پڑھا، اور جب پڑھا تو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک کتاب لکھوں علی کی زندگی پر۔ تو اس نے وہ کتاب لکھی، بہت محنت کی، تحقیق کی اور کتاب لکھی۔ اس کے بعد وہ اپنی کتاب کو جس بھی پبلشر کے پاس لے کر گیا، کسی نے بھی اسے چھاپنے کی حامی نہیں بھری، کیونکہ جو بھی کتاب کو دیکھتا وہ کہتا تم نے مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی، کوئی نہیں پڑھے گا، یہاں اسے کون پڑھے گا؟ تنگ آ گیا، پریشان ہوا اور جا کے چرچ میں بیٹھ کر رونے لگا۔ تو چرچ کے پادری نے دیکھا کہ ایک شخص آ کے رو رہا ہے، تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا فادر میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور میری وہ کتاب کوئی بھی چھاپنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ وہ کتاب کس کے بارے میں لکھی ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ شخص نے بتایا کہ میں نے مسلمانوں کے خلیفہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی۔ تو پادری نے کہا کہ لوگ صحیح ہیں کہ وہ تمہاری کتاب نہیں چھاپتے، تم نے کیوں مسلمانوں کے، ایک کرسچن ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ کی زندگی پر کتاب کیوں لکھی؟ تو شخص نے کہا کہ فادر جب میں نے علی کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ علی کے ہم عیسائیوں پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان احسانات کا کچھ حق ادا ہو، اور میں نے ان کی زندگی کے بارے میں کتاب لکھی۔ جب اس پادری نے یہ سنا تو کہا گئے اندر سے وہ باکس لے کر آئے جس میں چرچ کے پیسے ہوتے تھے، وہ اٹھا کر وہ شخص کو دیے اور کہا یہ لو، اس سے تمہارا کام ہو جائے گا، تم اپنی کتاب چھاپو، اگر کوئی رائلٹی آئے، اگر تمہیں اس سے کوئی آمدن ہو تو چرچ کو واپس کر دینا، نہیں تو یہ چرچ کی طرف سے علی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ۔ اور پھر وہ کتاب چھپی اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئی، اس کے بہت سارے ایڈیشن چھپے، اور اس وقت بغداد میں آیت اللہ محسن الحکیم مجتہد تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا
کہ اگر تمہارے پاس وہ کتاب خریدنے کے پیسے نہیں اور تمہیں اپنے تن کے کپڑے بھی بیچنے پڑ جائیں، اپنی ضرورت کا سامان بھی بیچنا پڑ جائے، تو بیچو اور وہ کتاب خریدو اور اس کتاب کو پڑھو۔ اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا، عربی میں ترجمہ ہوا، پوری دنیا میں پڑھی گئی۔ اس کتاب کا پہلا جملہ بڑا عجیب ہے۔ اس کتاب کا پہلا جملہ یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی کوئی ایسا حکمران دیکھا ہے کہ وہ رات کو تب تک نہ سوتا ہو جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کی رعایا میں سب کا پیٹ بھر چکا ہے، سب پیٹ بھر کے سو گئے ہیں، کوئی بھوکا نہیں سو رہا۔ یہ ہے علی، یہ ہے میرے مولا کہ جنہیں غیر مسلم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی اپنے مولا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو سیرت علی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کائنات خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی قیامت تک، کیونکہ علی کی قدر و منزلت جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اس کی اظہار کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، جیسے کہ میں آیت کی طرف اشارہ کر چکی، تو آج اسی ہستی کا یوم شہادت ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ لوگ 1400 سال گزر گئے، بس کر دیں، ہر سال یہ دن آتے ہیں، آپ ہر سال روتے ہیں۔ جب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا، تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ معرفت سے محروم ہیں۔ کاش اگر یہ معرفت رکھتے تو جانتے کہ آج کے دن کائنات کس عظیم ہستی سے محروم ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک ہاتھ سے، ایک شقی القلب کی وجہ سے۔ کچھ لوگ جو عدل کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، کچھ لوگ جو علی کے عدل کو سہ نہیں پائے، کیونکہ علی کا عدل عدل الہی ہے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق حج کے لیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص حاجیوں میں ہے اور اس کا منہ سوجا ہوا ہے، عجیب سا اس کا چہرہ ہوا ہے۔ اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تھپڑ مارا ہے، تو میرے چہرے کا یہ حال ہو۔ تو کہا کیوں تمہیں علی نے تھپڑ مارا؟ کہا یہ تو آپ علی سے پوچھیے، بلا وجہ انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ خیر، اب حضرت عمر فاروق اس وقت حاکم تھے، لیکن قدر منزلت مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام جانتے تھے۔ علی کو نہیں بلوایا، خود گئے علی کے پاس اور اس شخص کو ساتھ لے کر گئے اور کہا کہ یا علی، یہ کہتا ہے آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ کہا ہاں، میں نے اسے تھپڑ مارا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نظر ڈال رہا تھا۔ تو اب دیکھیے اسلام کا قانون کیا ہے اور اس وقت عرب کا قانون کیا تھا کہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی مولا نے کہا کہ یہ ناموس سے مسلمانوں کی ناموس پر، یعنی ناموس سے اسلام پر بری نظر ڈال رہا تھا، اس لیے میں نے اسے سبق سکھانے کے لیے تھپڑ مارا۔ تو حضرت عمر نے جیسے ہی یہ سنا، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور مولا کے گھر سے باہر آ گئے۔ اس شخص نے کہا آپ نے دیکھا علی نے اس بات کو مانا کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ نے ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ آپ کیسے حاکم ہیں؟ عدل کا تقاضا کیا کہتا؟ عدل کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ علی سے میرا بدلہ لیا جائے، آپ تو حاکم ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں علی کو کیسے کہوں علی سے کہ علی نے کہا ہے تم مسلمانوں کے ناموس پر بری نظر ڈال رہے تھے، میں کیسے علی کو جھٹلاؤں اور میں کیسے ان سے بدلے لینے کی بات کروں، کیونکہ عین اللہ نے تمہیں دیکھا ہے اور ید اللہ نے تمہیں مارا ہے۔ یعنی اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا ہے برائی کرتے ہوئے اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا ہے۔
تو اس پر میں اللہ پر میرا کوئی بس نہیں چلتا. تو دیکھیے یہ ہے وہ ہستی، یہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لیکن عدل میں اتنے شدید ہیں کہ بازار سے ایک دن گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص بازار میں کھڑا ہے، اس کی طرف دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. ساتھ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا یا علی اس وقت رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا وہ جو شخص سامنے جا رہا ہے نا یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کرے گا. اب دیکھیے عدل علی کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے قتل کرے گا، یہ میرا قاتل ہے جو بازار میں گھوم رہا ہے. تو صحابہ کو طیش آئی، جلال آیا، تلواریں نکالی اور کہا کہ یہ آپ کا قاتل ہے، اسے ابھی ہم قتل کیے دیتے. تو آپ نے روکا، رکو، ارے جس شخص نے جرم کیا ہی نہیں اسے سزا کیسے دو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جرم اس نے ابھی کیا نہیں تم اسے اس کی سزا دو؟ یہ ہے عدل علی. جانتے ہیں یہ میرا قاتل ہے، جانتے ہیں یہ مجھے قتل کرے گا، لیکن روکا صحابہ کو. اور عزادارو جب 40 ہجری کا رمضان آیا نا تو رمضان کے دوران ہی، پورے رمضان کے دوران اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ مختلف اوقات میں مختلف جملے کہتے رہے کہ جب کوئی عید کی بات کرتا تو آپ کہتے کہ جو زندہ ہوگا وہی عید دیکھے گا، اور اس طرح کی باتیں. اور وہ منزل قریب ہے جس کا مجھ سے رسول نے وعدہ کیا، کبھی یہ جملہ فرمایا، کبھی اپنے بچوں کو کہا کہ اگر کسی دن مجھے نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو اس طرح کے جملے آپ کہنے لگے تھے اور کہتے رہے. تو یہ جملے اتنے پھیلے لوگوں میں باتیں ہونے لگی، علی اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو حضرت حذیفہ یمانی جو مولا کے صحابی ہیں، ایک دن مولا اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو دروازے پر تلواروں کی جھنکار اور لوگوں کا شور. تو آپ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے، کیسا رش ہے. تو امام حسن نے کہا کہ دروازہ کھولا اور کہا بابا دروازے پر حذیفہ یمان 40 ساتھیوں کو لے کر آئے ہیں. مولا آئے دروازے پہ، کہا کیا ہوا حذیفہ؟ کہا مولا ہماری برداشت سے باہر ہو گیا، اتنے دن ہو گئے ہم یہی باتیں سن رہے ہیں کہ علی نے آج یہ جملہ کہا، علی نے آج یہ جملہ کہا، آپ ہمیں بتاتے کیوں نہیں؟ میں اپنے 40 بہادر ساتھیوں کو لایا ہوں، ہمارے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، آپ بتاتے کیوں نہیں کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں کہ کیا کوئی آپ سے جنگ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی آپ کو خطرہ ہے کسی سے؟ آپ بتائیں ہم ابھی اس کی گردن اتار لیں. مولا نے کہا نہیں حذیفہ، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، ایسا کچھ نہیں، اور جو کچھ ہوگا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. اور حذیفہ سے سوال کیا، حضرت حذیفہ سے کہا میں تمہارا کون ہوں؟ کیونکہ حضرت حذیفہ رونے لگے اور کہا نہیں آپ بتائیے کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے، کیونکہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہماری موجودگی میں ہمارے امام کو کسی سے خطرہ ہو، ہمارے مولا کو کسی سے خطرہ ہو اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے. مولا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا حذیفہ میں تمہارا کون ہوں؟ حذیفہ رونے لگے اور کہا آپ میرے امام ہیں. تو فرمایا کہ میں تمہارا امام ہوں کہ تمہیں حکم دیتا ہوں، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھو، جو وعدہ رسول اللہ نے مجھ سے کیا تھا اس نے ہونا ہے، اور وہ جب سامنے آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا. حضرت حذیفہ پلٹ گئے، امام کا حکم پناہ نہیں کر سکتے تھے، پلٹ گئے، اپنے گھر چلے گئے. اور وہی 21 رمضان کی صبح تھی، یعنی 21 رمضان کی رات کو حضرت حذیفہ آئے اور صبح نماز میں مولا کو ضربت لگی، اور جیسے ہی ضربت لگی پوری رات بے چین رہے. مولا بی بی ام کلثوم کے گھر میں موجود تھے، روایات سب ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جب سے ہوش سنبھالا. آپ نے روزہ افطار کیا، پوری رات بے چینی سے کھلے آسمان کے نیچے ٹہلتے رہے، اور ایک جملہ بی بی روایت کرتی ہیں کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور ایک جملہ ارشاد فرماتے
کہ علی اے آسمان تو گواہ رہنا کہ تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں دیکھا، اے چاند تو گواہ رہنا کہ تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں دیکھا۔ بس سحر کا وقت آیا، مولا آئے اور دیکھا کہ ایک شخص اوندھے منہ مسجد میں سو رہا ہے، اسے ٹھوکر ماری اور کہا مسجد میں اس طرح نہیں سوتے، تجھے نہیں مسجد کے آداب معلوم؟ اور نماز شروع کروائی۔ اس ظالم نے ضربت ماری اور جیسے ضربت لگی ایک آوازہ بلند ہوا، فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور یہ نہیں کہا کہ حسن مجھے سنبھالو، کہا حسن نماز مکمل کرواؤ۔ بہرحال مولا کو گھر لایا گیا، صحابی سارے ساتھ ہیں، امام حسن حسین ساتھ ہیں، اور وہ جو شربت جیسے ہی بیویوں کو پتہ چلا مولا کو ضرب لگی ہے، شربت بنا کر بھیجا، جیسے ہی آپ کو پلانے کی کوشش کی گئی، کہا حسن میرے قاتل کو شربت پلاؤ، وہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، اسے یہ شربت پلاؤ تاکہ اسے حوصلہ ملے۔ یہ ہے علی۔ غیر مسلم بھی جب یہ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اس علی کے عشق میں گرفتار ہونے سے۔ بس 21 رمضان کی صبح، 20 رمضان کے افطار کے وقت آپ نے دیکھا آپ کے سامنے آپ کے بیٹے، آپ کی بہویں سب افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں دسترخوان پر۔ آپ نے امام حسن سے کہا حسن مجھے بٹھاؤ، اٹھا کر بٹھایا، وصیتیں کی، پورے فیملی کو وصیتیں کی، پورے بچوں کو، اپنے بچوں کو، بہوؤں کو، سب کو الگ، بیٹیوں کو، بیٹوں کو وصیتیں کی۔ اس کے بعد کہا کہ ایک کوزے میں پانی لاؤ اور کھانا لاؤ۔ جب پانی اور کھانا لایا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنایا اور کہا حسین کہاں ہے؟ امام حسن نے کہا بابا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے۔ اب مولا نے دیکھا تو پاؤں پر منہ رکھ کر مولا حسین رو رہے۔ بلایا امام حسین کو اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلایا اور کھلا کر کہا تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ بس عزاداروں، وہ وقت بھی آیا جب مولا دنیا سے گئے۔ امام حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور مولا کو دفن کر کے جب امام حسن واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے ویرانے میں دیکھتے ایک شخص رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ اس کے پاس گئے تو وہ شخص نابینا تھا۔ اس سے کہا کہ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے تجھے؟ وہ شخص رو رو کر کہہ رہا تھا کوئی میرا مونس و مددگار واپس لا دو، کوئی میرا دوست واپس لا دو۔ تو مولا نے کہا کیا تجھے کھانا چاہیے، تجھے پانی چاہیے، کیا چاہیے میں تجھے لا کے دوں؟ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی بتائے میرا مونس و غم گسار کہاں ہے؟ تو کہا کون ہے تمہارا مونس؟ کہا ایک مہربان ہستی روز آتی تھی، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلاتی تھی، 3 دن ہو گئے وہ آیا نہیں۔ مولا نے کہا کیا اس کا نام جانتے ہو؟ تم نام بتاؤ میں اسے کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤں، مجھے پتہ چلے وہ کون ہے۔ کہا نہیں، میں نے جب بھی اس سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتا تھا کہ ایک فقیر ہے جو فقیر کو کھانا کھلا رہا ہے۔ کہا اس کا کوئی خاندان، کوئی شجرہ، کوئی حسب نسب بتاؤ۔ کہا جب بھی میں نے ان سے پوچھا آپ کس خاندان، کس قبیلے سے ہیں، تو وہ کہتا تھا ایک مسکین ہے جو مسکین کی دل جوئی کرنے اس کے پاس آ گیا۔ مولا نے کہا پھر میں اسے کیسے ڈھونڈوں گا؟ تو کہا ہاں بس ایک بات ہے کہ اس کا لہجہ، اس کی آواز بالکل تمہارے جیسی تھی، تم بول رہے ہو ایسا لگ رہا ہے وہ بول رہا ہے۔ امام حسن رونے لگے اور کہا وہ میرے بابا علی تھے، شہید ہو گئے۔ صدارو آج کے دن کوفے کے تمام یتیم پھر سے یتیم ہو گئے۔ صرف اولاد علی یتیم نہیں ہوئی، پوری امت یتیم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی امت کے 2 باب ہیں، اور امت کا باب شہید ہو گیا، امت یتیم ہو گئی۔ پروردگار بحق مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ہماری اس کوشش کو، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا وسیلہ قرار دے۔ رب العالمین ہمارے سننے والوں کے دل میں جو جائز حاجات ہیں، ان تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ مولا کائنات کا ذکر کرنے، اس ذکر کو دوسرے لوگوں تک، ساری دنیا تک پہنچانے، اور اس ذکر سے اپنی نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری کوشش بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں مقبول ہو۔ رب العالمین پوری دنیا پر مولا کائنات کے صدقے میں، کائنات کے مولا ہیں، کائنات کے مشکل کشا ہیں، پوری دنیا مشکل میں ہے، اس ہستی کا واسطہ پروردگار، اس ہستی کا صدقہ پوری کائنات کو اس مشکل سے نکال دے، پوری دنیا کو اس مشکل سے نکال دے، اس مشکل وقت کو اچھے وقت میں بدل دے پروردگار، بحق محمد والے۔ اور ہر دعا سے بڑی دعا اپنے ولی اثر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما یا رب العالمین، بحق محمد والہ الطاہرین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔